بنی اسرائیل میں ایک بھتیجے نے مال حاصل کرنے کے لیے اپنے چچا کو قتل کر دیا. جی جی. اور ایک نکتہ بتاؤں, دنیا میں اس روئے زمین پر انتہائی ذلیل قوم اور سب سے مادہ پرست قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہیں, اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن. جی, مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن نمبر 1 پہ ہیں یہ. جی, سب سے بڑے مادہ پرست. وہ صرف اسباب دیکھتے ہیں, مسبب الاسباب کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ان کا قاعدہ رہا ہے. آدمی سبب اختیار کرے, مگر سبب اختیار کرنے کے بعد معاملہ مسبب الاسباب کے اوپر چھوڑ دے. آدمی دکان پر جائے, یہ سبب ہے. ڈیل کرے, یہ سبب ہے. لیکن معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے. میرے رب, میں دکان پر آیا, میں نے وقت دیا, ڈیلنگ کی, سب کچھ کیا, سبب اختیار کر لیا. میرے رب اب فائدہ پہنچانا, میری تجارت کو فروغ دینا, یہ تیرا کام ہے. تو صرف سبب مسلمان اختیار نہیں کرتا, بلکہ سبب اختیار کرنے کے بعد معاملہ مسبب الاسباب کے اوپر ڈال دیتا ہے. جی, معاملہ مسبب الاسباب کے اوپر. یہودیوں کا صرف اسباب ہیں, آج بھی مسبب الاسباب کے اوپر ان کی نگاہ نہیں ہے. انہوں نے نظر انداز کیا ہوا صرف اسباب. اللہ نے ان کے اسباب کی دھجیاں اڑا کر کے رکھ دی ہیں. برابر وہی تذکرہ ہے. بھلا لاٹھی سے پتھر پر اگر مارا جائے تو پتھر سے پانی نکلتا ہے کیا؟ سوال پیدا نہیں. میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ یہ ڈنڈا لیجیے اور ماریے پتھر کے اوپر, پانی نکالیے. ہوتا ہے ایسا؟ اللہ نے فرمایا دیکھو, پتھر کے اوپر لاٹھی مارنے کی وجہ سے 12 چشمے نکل پڑ رہے. یہاں سبب ہی نہیں ہے, صرف مسبب الاسباب ہے. سبب کو درمیان سے ہٹا دیا گیا. آگے وہاں جو قتل ہوا ہے وہاں بھی صرف سبب ہے. بہت غور سے سنو, بہت پیاری بات ہے. ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا, اس کا نام عامیل بتایا گیا ہے, اور قاتل جو ہے وہ خود حضرت موسیٰ کے پاس آ کر کے خون بہا مانگنے لگا کہ کون قتل کرنے والا ہے, قاتل سے خون بہا دلوائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. بہرحال انہوں نے بہت سارے سوالات کیے, سوالات جیسے جیسے کرتے گئے سختی آتی گئی. آخر میں انہوں نے انشاءاللہ کہا, اب ہم مان لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے لگو تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو, برکت ہوتی ہے. جی, ہر کام میں انشاءاللہ لمہتدون. جی, یہ کامیاب. حکم کیا دیا گیا کہ اب ایسا کرو, ایک گائے ذبح کرو. اچھا, گائے ذبح کیا انہوں نے. گائے ذبح کرنے کے بعد گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا وہ جو مرا پڑا آدمی ہے اس سے مس کر دو, ٹچ کر دو, زندہ ہو کر کے قاتل کا نام بتا دے گا. اللہ, گائے ذبح کی گئی, اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر کے اس مرے ہوئے آدمی سے ٹچ کیا گیا, آدمی نے زندہ ہو کر کے بتا دیا کہ یہ بھتیجا ہی میرا قاتل ہے. جی جی, آیت کریمہ دیکھو, پھر بحث کرتا ہوں. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, ہم نے کہا, رب تعالیٰ فرماتے ہم نے کہا اس کو مار اس کے باز کے ذریعے, یعنی یہ میت جو ہے, مرا ہوا جو آدمی ہے, اس کو مار. کیسے؟ بے بازہا, یہ جو گائے کا ٹکڑا ہے, گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے مارو, زندہ ہو کر کے یہ نام بتا دے گا. بتا دیا اس نے. آپ دیکھ رہے ہیں آدمی مرا ہوا ہے, گائے ذبح کرنے کے بعد گائے بھی تو مر گئی ہے, گائے بھی تو مر گئی ہے. مری ہوئی چیز کا حصہ مرے ہوئے آدمی سے ٹچ کیا جا رہا ہے, تو ایک مردہ چیز کو ٹچ کیا جا رہا ہے مردہ سے, اور وہ مردہ زندہ ہو جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھ رہے ہیں آپ سبب, یہ سبب کہاں ہے یہاں, سبب کہاں ہے یہاں, سبب تو ہے ہی نہیں. ڈائریکٹ مردہ سے مردہ زندہ ہوتا ہے. جی, مردہ سے مردہ تھوڑی زندہ ہوتا ہے. گائے ذبح کرنے کے بعد مردہ ہو گئی, اور وہ آدمی بھی مردہ تھا, مردے کو مردے سے ٹچ کیا گیا تو مردہ زندہ ہو گیا. ایسا کیسے؟ یہاں سبب ہے ہی نہیں, ڈائریکٹ مسبب الاسباب ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کذالک یحیی اللہ الموتى. تو بندہ کوئی سبب اختیار کرے تو صرف سبب کے اوپر نگاہ مت رکھے, اس کی پوری نگاہ مسبب الاسباب کے اوپر ہونی چاہیے. جی, یہاں ایک بڑی پیاری بات کہی گئی کہ دل جو ہے نا, دل یہ پتھر کی طرح ہو جاتا ہے,
اور یہی نہیں کہا گیا بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے. دیکھو کیا کہا گیا, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ, تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر, او اشد قسوہ, یا پتھر سے زیادہ سخت. ارے دل تو ایک نرم چیز ہے, یہ پتھر کی طرح کیسے ہو جاتا ہے, اور پتھر سے بھی سخت کہا گیا ہے. ایسا کیسے سمجھیں اس کو ایسے سمجھیں کہ پتھر کا کام کیا ہے, سختی نا. اگر سخت نہ ہو, نرم ہو, تو بلڈنگ آپ اٹھا رہے ہیں پتھر کے ذریعے, بلڈنگ دھڑام سے نیچے آ جائے گی. سخت ہے نا, اس وجہ سے بلڈنگ ٹکے گی. اگر نرمی آ جائے تو, لوہا سخت ہے, اگر نرم ہو جائے تو پوری بلڈنگ نیچے آ جائے گی. تو لوہے کی فطرت کیا ہے, سخت ہونا. اب وہ جب تک سخت رہے گا تب تک وہ اپنا کام کر رہا ہے, نرم ہو جائے تو اپنے کام کے الٹا کر رہا ہے, وہ ایسا ہو جائے گا نا. نہیں سمجھے؟ لوہے کا کام کیا ہے, لوہے کی فطرت کیا سختی نا, پتھر کی فطرت کیا سختی نا. اگر یہ سختی وہ کھو دے تو بلڈنگ نیچے آ جائے گی. وہ اپنا کام کر رہا ہے نا, تبھی بلڈنگ ٹکی ہوئی ہے. یہ لوہا سخت ہے, اپنا کام کر رہا ہے, بلڈنگ ٹکی ہوئی ہے. پتھر سخت ہے, اپنا کام کر رہا ہے, بلڈنگ ٹکی ہوئی ہے. یہ اگر اپنا کام چھوڑ کر نرم ہو جائے, بلڈنگ دھڑام سے نیچے آ جائے گی. ایسے ہی پتھر پر جب لاٹھی ماری گئی تو اس سے پانی نکل پڑا. جی, پتھر سے پانی نہیں نکلتا ہے, پانی نکل پڑا, نرم ہو گیا وہ. ایسے ہی دل اپنا کام کرنا بند کر دے تو جیسے پتھر سے پانی نکل آتا ہے, جبکہ پتھر سے پانی نکلتا نہیں, یہ دل پتھر ہو جاتا ہے اگر اپنا کام بند کر دے تو. جی, یہ مطلب ہے اس کا. غور کرو اس کے اندر. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اللہ اکبر, کیا کلام الہی ہے, سبحان اللہ. ایک سمندر ہے علوم کا, سمجھ میں نہیں آتا کیا بیان کیا جائے اور کیا چھوڑا جائے. جی, اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو کتاب دی تھی. دیکھو وہی حال ہمارا ہے, کتاب دی تھی. اللہ فرما رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. ان کو کتاب دی گئی تھی یہودیوں کو, انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیچھے ڈال دیا. جی, منمانی کرنے لگے, کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. اب اس کے بعد اللہ نے ان کو جادو میں